صاحب عالم کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ اور سیئہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بدعت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں وہ وجود میں آئی ہے۔ وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے، بعد میں دیکھنے میں آئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ اب اس کی علماء نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کے بعد اگرچہ ہمارے سامنے آئی ہے، لوگوں میں اس کا ظہور ہوا ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا عمل کرنا چاہیے، لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، خاص کر کے علماء فقہا کے طبقے نے۔ تو وہ اچھی چیز ہے، اگرچہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی مگر اچھی چیز ہے، اس لیے امت اس کے مطابق عمل کرتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت حسنہ۔ جیسے اس کی مثال ہے 20 رکعت نماز تراویح جماعت سے، 20 رکعت نماز تراویح جماعت سے۔ تو پورے رمضان تراویح جماعت سے پڑھنا یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کی منشا کو سمجھ کر کے کہ حضور بھی یہی چاہتے تھے، مگر حضور نے نہیں کیا، اس وجہ سے کہ کہیں یہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اس لیے میں تیسرے دن چوتھے دن باہر نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوق دیکھ کر کے نماز تمہارے پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں چوتھے دن جماعت کرانے نہیں نکلا۔ تو یہ پورے رمضان تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرنا یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، پورے رمضان والی بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر جمع کیا، اور چونکہ یہ اچھی چیز ہے تو لوگوں نے کہا اس کو کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو بدعت حسنہ کے اندر داخل۔ دیکھیں بدعت کے معنی برائی کے ہی نہیں ہوتے، آج ہمارے ذہنوں میں یہ کہ لفظ بدعت بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بری چیز، بری بات، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بدعت بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہے۔ بدعت کے معنی ہے وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے۔ اب اس کا بعد میں وجود ہوا ہے تو سوال یہ کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر اچھی ہے تو اس کا ہے بدعت حسنہ، جیسے اس کی مثال میں نے بیان کی ہے، اس کے اوپر علماء عمل کرتے ہیں، اس کو صحیح جانا ہے۔ ایک ہے بدعت سیئہ، سیئہ کے معنی ہے بری چیز، کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے، مگر اس میں خیر نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، بری چیز ہے۔ تو علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور عموماً جب بدعت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی بدعت سمجھ میں ہوتی ہے، اس لیے اس سے علماء منع کرتے ہیں، یہ بدعت سیئہ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ بولیں گے اس کی مثال ہے جیسے کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا، کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا، جو آج کل ہمارے یہاں ہے، کھانا سامنے رکھتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میٹھا سامنے رکھتے ہیں، پانی وغیرہ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، فاتحہ وغیرہ کا طریقہ۔ تو یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی قبروں پہ جا کے اذان دینا، قبروں پہ جا کے اذان دینا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اچھی چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا اچھائی ہے؟ آپ بتائیے نا مجھے، کیا اچھائی ہے اس میں کوئی اچھائی کی بات نہیں ہے۔ کھانے کے اندر برکت اگر آپ کو چاہیے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیجیے، حدیث میں کہا گیا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کھانے کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ تو بدعت کی یہ علماء نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک حسنہ جس کو علماء فقہا نے قبول کیا ہے، اچھا جانا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ قابل قبول ہے۔ ایک بدعت سیئہ جو بری ہے، اس کو امت کے علماء فقہا نے اچھا نہیں مانا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا، مردود کر دیا۔ تو یہ بدعت کی دو تعریفیں کی ہیں علماء نے۔